سب سے بڑا جو گندا دور گزرا ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں ان پاک شخصیات کہ جن کے اوپر ہر نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، جن کے اوپر درود پڑھنا فرض تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن کے اوپر درود پڑھنا فرض تھا، ان لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا، یعنی فرعون کی حکومت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ لوگ ان شخصیات پر اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر کے لوگ پہلے ان پر لان تان کرتے ہیں، تانا تشنیع کرتے ہیں، اور پھر اپنے خطبے کو، اپنی گفتگو کو، اپنے آگے خطاب کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ اس بندے کا یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر جب خلافت حضرت حسن کے پاس آئی، 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ آپ اس کو جو نام دیتے چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ آپ کہیں جی نبی پاک نے بھی تو حدیبیہ میں کافروں سے سلو کر لی تھی، جی حضرت حسن نے بھی کر لی، تو کیا بات ہے، واہ۔ آپ اس کو سلو کہیں یا سلو نہ کہیں، انکار نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ کا ایسا انمٹ واقعہ ہے نا، انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ کیا چیز سپرد کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر معاویہ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو ملوکیت، بادشاہی۔ حضرت حسن نے کیا چیز سپرد کی تھی؟ حضرت حسن نے خلافت سپرد کی تھی، اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ جی آپ نے سن لیا، یہ بندیالوی صاحب ہیں جو کہ ہر وقت بنو امیہ کی یزید کی جو ہے نا وہ وکالت کرتے ہوئے، بنو امیہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی ایک یہ بھی بات ہے کہ ان کے مقدر میں کبھی بھی اہل بیت اطہار، ان پاک شخصیات کا دفاع کرنا ان کے مقدر میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی جو راستہ چنا ہے۔ پھر خدا کی سنت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جو جس طرف جانا چاہتے ہیں ہم اسے ڈھیل دے دیتے اور پھر وہ جاتا، حتیٰ کہ پھر ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو جس طرف جانا چاہے، جس کے دفاع میں جانا چاہے، خدا اسے توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن حق اور جو سچ ہے وہ اللہ پاک واضح کر دیتے ہیں۔ اس نے بنو امیہ کی خلافت کے بارے میں کہا کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ بنو امیہ کو خلافت حضرت جناب امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے ہینڈ اوور کر دی خلافت بنو امیہ کے۔ تو جب انہوں نے ہینڈ اوور کی تھی تو کیا تھی وہ خلافت تھی؟ تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا ہی مقام ہے بنو امیہ کے لیے، بڑا ہی مرتبہ ہے بنو امیہ کے لیے کہ سبط رسول نے، شاہ فردوس نے خلافت ان کے ہینڈ اوور کر دی۔ اس ایک ویڈیو سے کئی ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز کہ کیا یہ خلافت جو بنو امیہ کے پاس پہنچی، سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ بنو امیہ میں وہ جو نمایاں شخصیات ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ایک قانون ہے کہ القلیل و کالمعدوم، ٹھیک ہے؟ جب گفتگو ہوتی ہے تو اکثریت پر ہوتی ہے۔ اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، یا ان کے علاوہ جتنے بھی بنو امیہ میں نیک خلفاء گزرے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کی، وہ سب ایک طرف ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ میں مجملی خلافت بنو امیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے طرز خلافت بنو امیہ یا حکومت بنو امیہ یا ملوکیت بنو امیہ کا ہم نے تقابل کرنا ہے قرآن میں فرعون اور نمرود کی خلافت کے۔ تو دعا کیجئے کہ میں صحیح معنی میں آپ کو صحیح تصویر دکھا سکوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تو امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے ہینڈ اوور کر دی نا، میں اس سے بھی بڑی فضیلت کی آپ کو ایک خلافت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی بڑا مقام، اور وہ مقام اتنا زیادہ ہے کہ وہ خلافت کس نے عطا کی ہے، وہ حکومت کس نے عطا کی ہے، وہ خود خدائے ذوالجلال نے عطا کی ہے، اور خدا نے فرمایا بھی ہے کہ یہ خلافت، یہ حکومت میں نے دی ہے۔ اب سن لیں، قرآن سورہ یونس ہے، آیت نمبر 88 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ حضرت جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اے میرے اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت، حکومت، بادشاہت عطا فرمائی۔ یعنی قرآن مقدس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فرعون کو جو حکومت دی تھی، جو بادشاہت دی تھی، وہ کس نے دی تھی؟ خود خدا نے دی۔ اب ایک اور قرآن کا مقام ہے آپ کی خدمت میں، اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے میرے محبوب، کیا آپ نے، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 258 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے
ایک بندے کو حکومت عطا فرمائی اور وہ پھر اب خدا کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گیا. کس نے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اسے جو حکومت عطا فرمائی وہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. یعنی بنو امیہ کو حکومت دی حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام نے، تو وہ ان کی حکومت، ان کی خلافت بابرکت ہو گئی ان کے تمام کارناموں کے باوجود. پھر آپ کا آج کے بعد یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرعون کو اور نمرود کو حکومت خود خدا نے عطا فرمائی، اور پھر جو انہوں نے کارنامے کیے پھر ان کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں تو خود خدا نے حکومت عطا فرمائی. اب قرآن کا ایک اور مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ نے قرآن مقدس نازل فرمایا. فرعون کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدیالوی کہ بنو امیہ کی خلافت بڑھتی گئی، پھر فتوحات بڑھتی گئیں، پھر جناب کہاں تک آ گئی؟ یہ ملتان تک آ گئی اور سندھ تک، اور کہیں کہاں چلی گئی؟ پھر وہ کابل تک پہنچی، پھر وہ آپ کے ملتان تک آ گئی. جھنڈے گاڑتے گاڑتے فتوحات کا سلسلہ پھر شروع. اب میں آپ کو فرعون کا قول قرآن مقدس سے سنا رہا ہوں. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں یہ آواز لگائی، أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ، کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہت؟ مصرن، مصر کی. اب مصر کی کوئی چھوٹی موٹی بادشاہت ہے؟ پرانے دور کا مصر، اس دور کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پرانے دور میرے لیے ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہری نظام ہے، تجری من تحتی، یہ میرے زیر تحت چل رہا ہے. میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. یہ جناب یہ نہری آبادی، یہ نہری سسٹم، یہ پانی کا سسٹم، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے. بھائی یہ کم جرت کی، یہ کم قوت والی حکومت ہے. یہ اتنے زمین پر پھیلاؤ اور نہری نظام بھی میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں پانی نہ دوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں ہے. اس کے بعد میں اب اس حکومت کا اور اس حکومت کا دونوں کا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، فرعون اور نمرود کی حکومت میں اللہ کی بزرگوں کی بے حرمتی، اللہ کے نیک بندوں کی بے حرمتی. دور نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. نمرود کے دور میں آگ میں ڈالا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جھکانے کی کوشش کی گئی. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا. جلا وطن ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا. اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں پر ظلم و ستم اس دور کا ترہ امتیاز ہے. خدا کی نیک شخصیات، اللہ کے چنیدہ لوگوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی، ان کے نفس کو مجروح کرنا، ان کی تکذیب کرنا، انہیں جھوٹا کہنا، یہ نمرود اور فرعون کی حکومت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. اور اس کے بعد اب ہم فرعون کی حکومت آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں بنی اسرائیل، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ انجیناکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیل یاد کیجئے جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی من آل فرعون سے، فرعون کی حکومت سے. یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی حکومت سے، فرعون کی جو تم پر ظلم و ستم تھا اس سے نجات عطا فرمائی. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تمہیں سخت ترین عذاب چکھاتا تھا. وہ کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے ابناء کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اب ہم آتے ہیں دور بنو امیہ. دور بنو امیہ میں یہ چیز آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. جو کوشش بنو امیہ کے دور کے ابتدا سے ہوئی، وہ کوشش کامیاب کب ہوئی؟ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جگہ پر محصور کیا گیا اور آپ کے خاندان کے آل اطہار، آل رسول کے تمام افراد جو مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا گیا اور خواتین کو چھوڑ دیا گیا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. اب دوسری چیز، فرعون کے دربار میں، فرعون کے دور میں ایک یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی بے حرمتی، ان پر ظلم و ستم جیسی بھی ہے. قوم بنی اسرائیل اس وقت کی امت مسلمہ تھی، اس پر ظلم، ٹھیک ہے، کس نے کیا؟ قوم فرعون نے، آل فرعون نے بے حرمتی اس کی. اب ہم آ جاتے ہیں بنو امیہ کے دور میں. بنو امیہ کا دور اس کائنات میں نے کہا نا کہ جو لوگ ہیں اچھے ہیں، جن کی حکومت اچھی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جتنے بھی جو اچھا کام کیا ہے وہ بنو امیہ کے دور میں سب سے بڑا جو گندا دور گزرا ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں ان پاک شخصیات کہ جن کے اوپر ہر نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، جن کے اوپر درود پڑھنا فرض تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن کے اوپر درود پڑھنا فرض تھا، ان لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا، یعنی فرعون کی حکومت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ لوگ ان شخصیات پر اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر کے لوگ پہلے ان پر لان تان کرتے ہیں، تانا تشنیع کرتے ہیں، اور پھر اپنے خطبے کو، اپنی گفتگو کو، اپنے آگے خطاب کو شروع کرتے ہیں.
یہ دور کس میں؟ دور بنو امیہ۔ آگے چلتے ہیں، اسی قرآن مقدس کے مقام کو اللہ نے ایک دوسرے جگہ پہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آپ یاد کریں اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم خدا کا شکر ادا کرو، یاد کرو اس وقت کو، اذ نجیناکم، جب اللہ نے تمہیں نجات دی، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب۔ اور ایک اور بڑی علامت قوم بنی اسرائیل کی، قوم فرعون کی، کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیا کرتے، اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا، خدا نے ناکام کر دیا، نہیں کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ کتنے نیک بندے، کتنے قوم بنی اسرائیل میں صالح لوگ جن کو قتل کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کو لے کے آتے ہیں قوم جناب اس میں بنو امیہ کی حکومت میں، کتنے ایسے اصحاب ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، ان کا قتل بنو امیہ کے دور میں ہو۔ حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کے سمیت انہیں قتل کر دیا گیا۔ میں لسٹ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام ہیں، تابعین یا دیگر عام نیک لوگ تو اپنی جگہ پہ رہے، عام لوگ، میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے بنو امیہ کے دور میں قتل ہوئے۔ اب اگلی بات، فرعون کے دور میں یا نمرود کے دور میں عیاشی، سونا چاندی کا استعمال اور جناب شراب پینا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں یا نہیں موجود تھیں؟ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ پیغمبر کیا فرمانے وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ تو نے انہیں دنیا اور آخرت، دنیا کی جو زینت عطا فرمائی ہے تو نے، اس میں یہ عیاشی کرتے ہیں، سارا کچھ کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائیو کہ فرعون کو جو وہ شراب پیتا تھا، جو اس کے دور میں جو بھی چلتا تھا، وہ سب خدا نے عطا فرمایا، کہہ سکتے ہیں، تو خدا حضرت موسیٰ پیغمبر خود فرما رہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دور بنو امیہ میں۔ بنو امیہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں شرابیں بھی پی جاتی ہیں، نیک لوگوں کا قتل بھی کیا جاتا ہے، اور سونا چاندی استعمال بھی کیا جاتا ہے، البتہ خدا اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی موجود ہے دور بنو امیہ میں، آپ کو ملے گی۔ یہ ہے قرآن کا نقشہ۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ وہ میں نے قرآن کے ساتھ میچ نہیں کر سکا، تو آپ ضرور میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔